اور اس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث ہے سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129 ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کو خوشخبری سناتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہی محروم ہوا۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ تو جناب اس میں مرنے والے کی فضیلت کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محدثین کرام کا بھی ایک قول ہے کہ مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے بند ہے یا نہیں، جب کوئی شخص ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا تو وہ واپس داخل جہنم نہیں کیا جائے گا، اور جو بند ہیں صرف رمضان کے مہینے کے لیے بند ہوتے ہیں جہنم کے دروازے، جیسے ہی کیونکہ یہ برکت ہی رمضان کی ہے نا۔ مصعب دیکھیں، ایک تو قبر کی زندگی ہے اور جسے برزخی زندگی بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ قبر کی جو زندگی ہے، آپ نے سوال و جواب ہوا، آپ نے جواب دے دیے تو آپ عالم برزخ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اور پھر جنت کی روایت میں موجود ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو اب اگر جنت میں چلے گئے، مثال کے طور پر اگر اس شخص نے کوئی گناہ بھی کیے ہیں تو کیا اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، یا جو حشر کا دن ہے کیا اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ رمضان میں صرف موت ہو گئی صرف اس وجہ سے؟ یہ آپ کی بات جو نا، یہ میں اور آپ دونوں مل کے سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے۔ آپ دیکھیں بڑی پیاری بات ہے کہ ایک شخص سے بڑا گنہگار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کیا اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا، یا اس رمضان کی برکت سے اور روزے کی برکت سے اس کا سارا عذاب ٹل جائے گا؟ تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ رب العزت کریم رؤوف الرحیم ہے، وہ ایک نقطے پر بھی بخش دیتا ہے۔ اس کے حبیب کی ایک نہیں 20 احادیث کریمہ ہیں کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی میں 60 ہزار ایسے گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکا تھا، تو ان کو جہنم جن پر واجب ہو چکا ہے ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، اللہ رب العزت انہیں داخل جنت فرماتا ہے۔ جب رمضان کی برکت سے وہ پورا ڈیلیٹ ہو گیا سلسلہ پورا اس کے کرم سے، اب نیکی رہ گئی اس کے پاس، کون سی؟ رمضان والی اور روزے والی۔ اب پچھلا سلسلہ کیا ہوا؟ رمضان کی برکت سے ختم ہو گیا، اب اس ختم ہوئے سلسلے کا گناہ ملے گا یا اس موجودہ نیکی کی نیکی ملے گی؟ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ اس نیکی کے بدلے میں وہ داخل جنت کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مصعب روزے کی بات ہوئی تو یہ بتائیے کہ جو روزے کی نیت ہے وہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ سحری کے فوراً بعد کی جائے، یا دوپہر میں بھی کی جا سکتی ہے، شام میں بھی کی جا سکتی ہے، یا جب یاد آ جائے جب کر سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت جو ہے وہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نیت کر لینی چاہیے، اور اگر بالفرض کوئی شخص سو جاتا ہے یا فجر میں وہ سحری وغیرہ نہیں کر پاتا تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اسی وقت وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو تو نیت کرنے کا کوئی آخری وقت بھی موجود ہے، یا یعنی جب یاد آ جائے جب کی جا سکتی؟ جب یاد آ جائے اسی وقت نیت کر لے تو۔ مصعب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ ہاں، اس زوال سے پہلے تک جو ہے تو ایک خاص ٹائم ہمارے ناظرین کو بتا دیں تاکہ آسانی رہے۔ خاص ٹائم ناظرین کے لیے تو یہی ہے کہ جب ہم روزے سحری کر لیں اور پھر اس کے بعد حدیث طیب میں آئی ہوئی اس نیت کے الفاظ کو دہرا لیں کہ نویت ان اصوم رمضان، یا وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ مختلف 3-4 قسم کی دعائیں الفاظ کے ساتھ احادیث میں آئی ہیں، وہ کہہ لیں۔ اگر کوئی شخص سحری ہی نہیں کی کسی شخص نے تو کیا وہ صبح 8 بجے اٹھا، بولا یار میں بھول گیا سحری کرتا ابھی تو، کیونکہ آستہ 1-2 دن میں ہی عادت پڑے گی، اب میں ناشتہ کروں یا وہ سحری کروں، تو جناب محترم اسی وقت نیت کر لیں، ان کا رمضان کا روزہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا
हो जाएगा, वो सुबह उठते ही नियत कर लें उसकी। ठीक है। और अगर कुछ शख्स ऐसा है जो पूरा दिन ही सोया रहा, अब वो उठ रहा है असर के टाइम पर, जनाब क्या हुआ रोज़ा है, अच्छा मैं भी रख लेता हूँ, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। अच्छा, तो वो क्या कहलाएगा, भूखा रहना कहलाएगा? भूखा रहना कहलाएगा, सोया गफलत है ना जनाब। अब गफलत तो गफलत है फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, पहले प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन साइल हैं और हमसे क्या सवाल करना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महमूदाबाद से बात कर रहा हूँ। अपना नाम भी बता दीजिए। नदीम बात कर, नदीमुद्दीन। जी फरमाइए नदीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुफ्ती साहब ने भी सवाल किया कि कोई आदमी रोजादार और रोजा रख के मर जाता है, ठीक है, या इंतकाल हो जाता है, सॉरी, कि वो मतलब है कि अगर रोजे में मरता है तो ता क़यामत तक वो रोजेदार रहता है। लेकिन अगर उसको हम लोग कोई पानी पिला देते हैं तो उसका सारा फना हो जाता है। तो भाई मेरे, अगर उसको कोई किसी ने गोली मार दी है और वो वहां पे डॉक्टर के पास जाके ग्लूकोज लगवाता है तो क्या करेगा वो? ठीक है, इसके अलावा मजीद कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो डॉक्टर साहब से बोले कि अगर कोई हम लोग ये सब उसको पानी पिला देते हैं कि जी ये मर रहा है, इसको पानी पिला दें तो ये बच जाएगा, ठीक है ना? तो मैंने यही क्वेश्चन करना चाह रहा था इनसे कि भाई वो मर रहा है, अगर किसी ने उसको गोली मार दी तो वो जाके कोई अपना मेडिकल नहीं करवाएगा क्या अपना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुझसे बड़ी प्यारी माशाल्लाह इन्होंने बात की। मेरे भाई, जब कोई शख्स ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाए जो उसको पहले से था, तब भी वो दवाई ले सकता है और रोज़े को छोड़ सकता है, और रोज़े की हालत में अगर उसको इसे ऐसी इमरजेंसी आई, जैसे कि आपने मिसाल दी कि कोई किसी को गोली मार दे और वो क्या डॉक्टर के पास नहीं, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएगा, अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़िंदगी दे। मगर बात ये नहीं है, मैंने इस ज़मन में बात की कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल जितनी तरक्की कर चुका है वो हमें बता देते हैं कि जनाब क्या पोजीशन है और क्या नहीं है, और अब आपका मरीज़ जो है वो इस नहज पर आ चुका है, ठीक है। अब वो आँख ही नहीं खुल रही किसी शख्स की और वो दवाई भी उस पर असर नहीं कर रही, कोई मामला उसका नहीं है, हम तो ये भी फतवा देते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है मुझसे, ठीक है ना। तो आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, आप ग्लूकोज जो लगवा रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, ये भी हम फतवा देते हैं। हाँ, ये आसानी है। अच्छा, हाँ, और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम इस जानिब आए हैं मुसब कि चाहे वो रग में हो या गोश्त में हो, दोनों तरफ जो है वो इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मुझसे सवाल, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा जारी रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फ़ौरन वापस आ रहे हैं।